ویلکم بیک۔ ملک صاحب، کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بلیم گیم میں ہم بہت آگے چلے جاتے ہیں، الزام لگا دیتے ہیں۔ اب جنید صفدر پہ الزام لگا دیا اور اس کے بعد ایک بڑے چینل نے تو اس پہ اپنی ودرا بھی کر لی اور معذرت بھی کر لی، پی ٹی وی نے ابھی تک کچھ نہیں کیا، تو کیوں نہیں؟ وائی ڈونٹ وی چیک آور فیکٹس اینڈ دین وی گو آن ایئر؟ دیکھیں، اس میں خامی تو ہر جگہ ہے، پرائیویٹ میں بھی ہے، سرکار میں بھی ہے، مگر جب سرکار ایک آئیڈیل ہوتی ہے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے خان صاحب، اچھا سرکار آئیڈیل ہوتی ہے، مطلب پی ٹی آپ بڑے نا کرول جوک کرتے ہیں۔ نہیں، جوک تو کہنا پڑتا ہے نا، پھر حکومت پہ بھی آپ اعتبار نہیں کریں گے پھر کدھر جائیں گے؟ آپ آسٹریلیا جائیں گے، تھائی لینڈ جائیں گے؟ آپ کے وزیر اعظم سب آن ریکارڈ ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، ان گناہ گار آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے کہ بھائی اب ہم پاکستان کا پی ٹی وی اس طرح نہیں چلائیں گے جس طرح چلتا رہا۔ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، ٹوٹل پراپوگنڈا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بی بی سی کی سٹائل پہ ہوگا، ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہوگا اور یہ پاکستان کی خدمت کرے گا۔ چلے میں ان کی بات کر رہا ہوں، میں بی بی سی کی پوزیشن نہیں لیتا، بی بی سی کی طرح تو چلا ہی رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرا مقصد ہے کہ یہ پاکستان کے عوام کے ٹیکس سے چلتا ہے اور پاکستان کی عوام کی خدمت کرے گا، یہ حکمرانوں کا پراپوگنڈے کا ٹول نہیں ہوگا، یہ انہی کے الفاظ ہیں، آپ خود ہی دیکھ لیں۔ اور دوسری جو سب سے زیادہ آپ نے شور ڈالا ہوا ہے، 3 مہینے سے یہ حکومت جان کھا گئی ہے صحافیوں کی کہ تم سب فیک نیوز دیتے ہو، تم فیک نیوز دیتے ہو، فیک نیوز دیتی ہو، تو جب آپ کا اپنا ادارہ، سرکاری ادارہ اس میں شامل ہو گیا تو پھر بحث کہاں پہ رہے گی؟ اعتبار کدھر رہے گا؟ بھٹی صاحب، میں تو ایسے لائٹر سائڈ پہ آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ کہتے ہیں حکومت خدمت کرتی ہے عوام کی، پی ٹی وی بھی خدمت کرے گا، تو پھر تو خدمت جو ہو رہی ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، مگر سوال میرا آپ سے وہی ہے کہ فیکٹس چیک کر لینے چاہیے ایک دم سے، پھر بعد میں بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے، جس طرح احسن اقبال صاحب نے کل کہہ دیا تھا کہ 2 کمپنیاں عمران خان صاحب کی نکل آئیں، اس حوالے سے بھی بعد میں کوئی رپورٹنگ نہیں ہوئی، تو یہ کیوں ذرا ایگریسو قسم کے بیانات آ رہے ہیں بھٹی صاحب؟ دیکھیں، احسن صاحب نے جوش خطابت میں کہہ دیا، انفیکٹ زمان پارک کے 2 نام تھے، 2 جیسے ابھی اعتزاز احسن صاحب بنا رہے تھے، اور ہمارے بڑے قریبی دوست ارشد شریف نے بھی کیا تھا، لیکن اس نے کلیئر کر دیا تھا 2 ہے۔ اچھا، پی ٹی وی میں پوری ہسٹری میں ایسے خبر نہیں چلتی۔ عمران خان صرف ایک انکوائری کریں، اگر وہ انڈیپینڈنٹ وزیر اعظم ہیں، انہیں کسی دوسرے کا پریشر نہیں ہے، تو یہ خبر ایک وزیر نے لگوائی ہے پریشر ڈال کے کہ جنید صفدر کا نام ہے 4۔ بھائی ہمیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نوٹس آ جاتا ہے، ہماری تو زندگی اجرن کر دی ہے انہوں نے، صحافت کے لیے ہمیں دیوار کے ساتھ لگا کے انگوٹھا رکھا ہے۔ تو پی ٹی وی میں تو یہ کبھی روایت نہیں ایسی خبریں چلنا۔ پی ٹی وی ہوتا تھا ہمیشہ حکومت کا ترجمان، وہ نواز شریف دور میں نواز نامہ تھا، زرداری صاحب دور میں زرداری نامہ تھا، پی ٹی اے کے دور میں عمران نامہ ہے، یہ تو ایک کڑوا سچ ہے۔ اور پچھلے 6 مہینے میں پی ٹی اے میں جو بھرتی ہوئی ہے قاضی صاحب، اگر ان کا انکشاف کرے نا تو پھر آپ کہیں گے نیب انکوائری کرتا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ پی ٹی وی میں اچھا میں سٹیل مل بلا وجہ تباہ نہیں ہوئی، پی آئی اے بلا وجہ تباہ نہیں ہوئی، پی ٹی وی بلا وجہ نقصان نہیں ہو جاتا، آپ کو اندازہ نہیں ہے مال مفت دل بے رحم کس کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ آپ کی بالکل حقیقت بات ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن چلے میں کچھ سنواتا ہوں، میں اس کی طرف بھی آتا ہوں جو ہمارے ہاں جس طرح سے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے کی بڑی پختہ روایت ہے، مگر یہ ذرا دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں ہمارے حکومت کے عمائدین، اور بعد میں دے ہیو ٹو کٹ اے سوری فگر، سنائیے گا جی۔ زرداری اور نواز شریف کی جو کرپشن ہے وہ ان لمیٹڈ ہے۔ جب بھی کوئی دنیا میں اسکینڈل آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں خاندانوں کے نام چمکتے ہوئے اس میں نکلتے ہیں، اور ابھی تو مجھے پتہ چل رہا ہے کہ شریف فیملی کے شریف جو سکول تھا میڈیکل سکول، اس میں کچھ بچوں کے نام پہ بھی جعلی اکاؤنٹس بنا کے ان کے نام پہ آف شور کمپنیاں بنائیں گی۔ یعنی آپ دیکھیے کتنے بڑے کرمنل ہیں۔ اچھا بھٹی صاحب، میرا آپ سے دونوں سے سوال ہے، باری باری جواب دیجیے۔ ملک صاحب پہلے آپ دے دیں۔ او بھائی کچھ کر کے تو دکھاؤ، 4 پتھر آپ کے لگتے ہیں آپ کے ادارے پہ، تو آپ اس کو تو تحفظ کر نہیں سکتے، آپ جو اصل کیسز ہیں ان کو آپ کسی حتمی نتیجے پر پہنچا نہیں سکتے، گفتگو چلی جا رہی ہے۔ قاضی صاحب دیکھیں، ہم نے پاکستان کو پورا ایک کامیڈی ستان بنا دیا کہ ہم کہتے ہیں جی morality کی بات نہ کریں، اخلاق کی بات نہ کریں۔ مجھے یہ 2 وزیر، ایک مشیر ایک وزیر ہے، یہ وہ بندے کہہ رہے ہیں جن کے 6 وزراء کے نام آگے ہیں، اور کسی بھی سوسائٹی میں وزیر خزانہ کو اپنے ملک پہ اعتبار نہیں۔ پاکستان کے وزیر خزانہ خود مان رہا ہے کہ 4 کمپنی اس کی بار ہے، وہ پاکستان میں اپنا پیسہ رکھنا پسند نہیں کرتا، جس نے میرے پیسے کا سارا مینج کرنا ہے۔ 5-6 آپ کے وزراء کا نام آ گیا اور آپ ابھی تک سیاست کھیل رہے ہیں۔ میں قطعاً نواز شریف کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں ان کو تو آ کے پریس کانفرنس کرنی چاہیے کہ 6 ہمارے وزراء کے نام آ گئے ہیں۔ واڈا سے شروع کرتے ہیں، واڈا کو تو پہلے الیکشن کمیشن میں جو اپنا 62 کا کیس نہیں ختم ہو رہا،
کوئی اخلاق نام کی چیز ہی نہیں آپ نے رکھی. نہیں تو کیا کیا جائے بھائی ان کو چاہیے اخلاق کوئی نہیں, اخلاق کیا, ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے جتنے بھی وفاقی وزراء کے نام آئے یہ اپنے آپ کو ریزائن کریں. یار اپوزیشن کے لوگوں کو تو پروسیکیوٹ کر نہیں سکے تو اپنے لوگوں کو کیا کریں گے؟ ان کو بھی کریں. میرا چلیں میں آپ کے لاسٹ سے کمنٹ کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیں, میں عمران خان کا بہت مداح ہوں ایز اے گریٹ اپوزیشن لیڈر. آج اگر عمران خان پاکستان کا اپوزیشن لیڈر ہوتا, نواز شریف ہوتا, میں ہوتا, آپ ہوتے, میرے 6 وزراء کے نام آتے تو عمران نے کیا کرنا تھا آپ یہ بتا دیں مجھے. جی عمران نے شور مچانا تھا, کیا کہنا تھا. بات سنیں نا, عمران خان کو تو آپ ہمیشہ, بھٹی صاحب ان کو تو ہم نے ہائی مارل گراؤنڈ پہ خان صاحب کو رکھ دیا, باقیوں کو تو رکھ بھی نہیں سکتے. وہ تو کہتے ہیں اگر میرے پاس پیسے ہیں ناجائز یا میں ان کو اکاؤنٹ فار نہیں کر سکتا تو تسی کون ہوندے ہو پوچھنے والے. لہذا اس لیے ہم عمران خان کے لیے تمام مشکل معیارات رکھ دیتے ہیں جو پورے وہ بھی نہیں ہوتے. بہرحال آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ بھٹی صاحب؟ نہیں قاضی صاحب, میری گزارش ہے کہ دیکھیں ماضی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں ایک دوسرے پہ اربوں روپے کے الزامات لگاتے رہے. ہم نے تو کسی کا پولیٹیشین کو کرپٹ نہیں کہا, نہ ہمارا کام ہے خبر دینا. عمران خان صاحب نے خود وعدہ کیا تھا بجلی پٹرول گیس کی قیمت بڑھ جائے تو پتہ نہیں بڑے سخت لفظ کہے تھے. انہوں نے کہا تھا میں 3 مہینے کا کام کیا ہے, ان سے لوگوں نے امیدیں وابستہ کر لیں. اب اچھے کام کی, اچھے مستقبل کی خواہش رکھنا تو جرم نہیں ہے. آپ کہتے ہیں میں آ کے یہ خسارے والا ادارہ ختم کر دوں گا, ہم اچھی ایڈمنسٹریشن سے سٹیل مل چلائیں گے, اور نہیں چلاتے. اس میں آپ نے اگر اچھی امید رکھ لی ہے, بری نہیں. دوسری جو بہت سیریس ایلیگیشن ہے, دیکھیں وزیر اطلاعات بڑے میچور اور سمجھدار ہیں محترم فواد چودھری صاحب, انہوں نے ایک سنگین الزام لگا دیا اس ملک کے مستقبل پر. نوجوان ملک کا مستقبل ہے, میں اور آپ سپیئر ماڈل ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا ہے شریف سکول کے کچھ بچوں کے نام آف شور کمپنی میں بنائے گئے ہیں. یار آپ لوگوں کے نہ بچوں کو چھوڑتے ہو, نہ دادا پردادے کو چھوڑتے ہو. اگر ان کے نام ہیں, یہ کل انہوں نے ٹی وی میں کہا, خدارا اب تک اس کی تفصیل آ جانی چاہیے. اس طرح تو اللہ نہ کرے اگر یہ سچ ہے, میرا یقین ہے یہ سچ نہیں ہے, اس طرح کا مطلب ہے ہمارے سب کے بچے سکول جاتے ہیں, ان کے نام پہ آف شور کمپنیاں ہیں, تو ہمیں نہیں پتا اگر وہ منشیات بیچ رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا وہ زمین کام کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا ایلیگیشن ہے قاضی صاحب. ضرورت نہیں ہے نا 15 لاکھ روپے تو فیس ہے ایک سیمسٹر کی, کیا ضرورت ہے باہر سے لانے کی؟ بھٹی صاحب یار قاضی صاحب انبلیویبل ہے. میں ملک صاحب سے یہ سوال کر لیتا ہوں, ملک صاحب آپ کے بچے بھی سکول میں پڑھتے ہیں, میرا بچہ بھی ادھر سکول میں پڑھتا ہے, تو یہ کوئی کہہ دے کہ ان کے بچوں کے نام آف شور کمپنیاں ہیں, شریف کام والوں نے تو سکول کے بچے نہیں چھوڑے, تو یہ کتنا سنگین الزام ہے. اور اس کو ثابت کرنا چاہیے. سنگینی دیکھے, آپ ایک باپ بن کے سوچیں. نہیں بھٹی صاحب آپ انسان بن کے بھی سوچیں, باپ بن کے سوچیں. کسی نے الزام لگایا میں کیوں کروں؟ میں 100% آپ سے اگری کرتا ہوں, کسی دنیا کے کسی کلچر میں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا, چاہے وہ مذہب کے بھی بلیور ہوں نہ ہوں. کسی دنیا میں جس نے غلط کیا ہے, میں نے اگر غلط کیا خدا نہ خاصا, تو میرا بیٹا اس کا ذمہ دار کس طرح ہو سکتا ہے؟ مجھے سزا دے, پھانسی دے, یہ کسی صورت قابل. انہوں نے جو الزام, یار اس پہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے فیک نام تھے, جس طرح لوگوں کے آئے, کوئی پی این تھے, کوئی خانچے والے تھے, کوئی اس طرح کے وینڈر تھے, ان کے نام پہ منگوائے. گل صاحب نے بھی تو کہا نا کہ مریم کا بیٹا بھی انہوں نے بھی کہا. وہ ثابت کرے نا, وہ تو غلط لگ رہا ہے, وہ تو مجھے نہیں لگ رہا. جی قاضی صاحب, جی بھٹی صاحب, قاضی صاحب یہ ذرا بہت طرح میرے بڑے بھائی, میرے یا چھوٹے بھائی ہیں فواد چودھری صاحب کا سوال ذرا تراب صاحب دوبارہ سنائیں. میں قوم کو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کے بچوں کا فیوچر کتنا خطرناک ہے, اگر یہ بات سچ ہے تو ذرا دوبارہ سنائیں. کیا فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں, دوبارہ محترم کا دوبارہ سنا دیں. داری اور نواز شریف کی جو کرپشن ہے وہ ان لمیٹڈ ہے. جب بھی کوئی دنیا میں اسکینڈل آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں خاندانوں کے نام چمکتے ہوئے اس میں نکلتے ہیں. اور ابھی تو مجھے پتا چل رہا ہے کہ شریف فیملی کے شریف جو اسکول تھا, میڈیکل اسکول, اس میں کچھ بچوں کے نام پہ بھی جعلی اکاؤنٹس بنا کے ان کے نام پہ آف شور کمپنیاں بنائیں گی. یعنی آپ دیکھیے کتنے بڑے کرمنل ہیں. I think now they should prove it. کہاں ہے آپ کا یہ, اور جہاں بھی یہ ایویڈنس پڑا ہے وہ ایک تو میڈیا کے ساتھ شیئر کریں. دیکھیں قاضی صاحب نہیں قاضی صاحب اس بات کو تھوڑا سا سنگینی سے, شریف میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے نام بنائے ہیں, یہ دیکھیں کتنے کرمنل ہیں.
یار شریف کا میڈیکل کمپلیکس میڈیکل میں آپ کے بچے پڑھ سکتے ہیں، میرے پڑھ سکتے ہیں، جس کا بچہ پڑھتا ہے آپ نے سب کو منی لانڈر بنا دیا ہے۔ یار خدا کا خوف کرے، اگر ہیں کسی کے نام تو انہیں نام سامنے لائیں۔